السلام علیکم۔ ارشد ندیم نے نہ صرف پاکستان کے لیے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا بلکہ ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا۔ ہسٹری میں 2024 گرم ترین سال رہا۔ دنیا بھر کے 64 سے زائد ممالک میں الیکشن ہوئے۔ امریکہ، انڈیا، ایران، تھائی لینڈ، UK، بنگلہ دیش، سری لنکا، روس اور ساؤتھ افریقہ۔ نارتھ کوریا کے صدر نے مارشل لا کا اعلان کیا اور عوام نے رد عمل دیا اور مارشل لا کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ فوج واپس بیرکوں میں چلی گئی اور عوام نے اس پر جشن منایا۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلباء نے احتجاج شروع کیا، جسے شیخ حسینہ واجد نے اپنی طاقت سے کچلنے کی کوشش کی۔ وہ اس طاقت کو تو نہ کچل سکی بلکہ اپنی طاقت ختم کر کے اسے بنگلہ دیش سے خاموشی سے بھاگنا پڑا اور اس کے بعد انڈیا میں پناہ لینی پڑی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کے بعد وہ امریکہ کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ ICC نے بنجامن نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ گرفتاری جاری کی، مگر وہ خود تو گرفتار نہیں ہوئے، جبکہ حماس کے بہت سے لیڈر شہید ہوئے، جن میں اسماعیل ہانیہ، حسن نصر اللہ اور یحییٰ سنوار کے ساتھ اور ہزاروں لاکھوں فلسطینی بھی شامل ہیں۔ کینیا میں بھی اپنی حکومت کے خلاف احتجاج پھوٹے۔ UK میں بھی پولیس، حکومت اور عوام آمنے سامنے رہے۔ اس میں بھی کسانوں نے روڈز کو بلاک کیا تاکہ ان کی ڈیمانڈز کو پورا کیا جا سکے۔ پاکستان میں عمران خان جیل میں ہی رہے، ان سے ان کا نشان بلہ بھی واپس لے۔ The country's election commission has decided against letting the former Pakistani Prime Minister Imran Khan's party from retaining the electoral symbol of the ban. بعد پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے، اس سے متنازع الیکشن کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے، آصف علی زرداری صدر اور پنجاب کی حکومت سنبھالی مریم نواز شریف۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کو مکمل طور پر بند کیا گیا۔ پاکستان نے انٹرنیٹ بند نہیں کیا۔ مارن بلوچ اپنے باپ اور بہت سے بلوچوں کے لیے انصاف مانگنے ہیں، مگر اسے بھی باقی پاکستانیوں کی طرح طاقت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ انصاف لیے بغیر واپس لوٹ گئے۔ بلاول بھٹو نے اپنے ہی نانا کے بنائے گئے قانون میں ترمیم کی اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہے۔ کرکٹ کی بات کریں تو انڈیا نے T20 ورلڈ کپ جیتا۔ بابر 11 کوئی کارہائے نمایاں نہ کر۔ سیریا میں، شام میں ریبلز نے بشار الاسد کو بھگا دیا، محل پر قبضہ کیا، قیدیوں کو رہائی میں لوگوں نے جشن منایا کہ انہیں اب آزادی ملی، مگر فلسطینیوں کا دکھ کسی کو نظر نہیں آیا۔ آپ نے اس سال 2024 میں کیا کھویا، کیا پایا؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔